السلام علیکم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے ورچوز آف محرم، یعنی محرم کی فضیلت۔ اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بھی بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 4 محترم ادب کے مہینے ہیں، جس میں سے یہ ایک مہینہ ہے محرم، رجب، ذیقعد اور ذی الحجہ۔ یہ 4 ادب کے مہینے ہیں۔ ان مہینوں میں جنگ وغیرہ سب اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی تھی کہ ان مہینوں میں احترام کی وجہ سے جنگ نہ کیا کرو۔ سورہ بقرہ میں اس مہینے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، قانون میں تکوینی بھی ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر، اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ فی کتاب اللہ، اللہ کی شریعت میں، اللہ کے قانون میں تکوینی بھی اور تشریعی بھی۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے ہیں محترم، جن کو کہ اشہر حرم کہتے ہیں، جن میں جنگ وغیرہ جو ہے وہ جائز نہیں تھی۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے سیدھا دین، ہمیشہ کا ضابطہ اور قانون۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان کے معاملے میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ وہ ظلم کیا کرتے تھے؟ یہ سورہ توبہ میں تھا جو ابھی آپ نے سنا، اور اسی طرح سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے بارے میں بتایا ہے، یہ بھی دیکھیں گے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اب جب جنگ کا حکم شروع ہو گیا تو اب وہ پوچھتے تھے کہ یہ جو مہینے حرمت والے ہیں، حج کا ہے، عمرے کا ہے، تو اس میں جنگ کرنا کیسا ہے؟ اس لیے کہ سیرت میں یہ واقعہ آتا ہے، وقت نہیں تفصیل سے میں بیان کر سکوں کہ نخلا کی وادی میں ایک مقابلہ ایسا پیش آ گیا تھا کہ وہ رجب کا مہینے کا بھی دن تھا، اور اس میں ہی کوئی قتال ہو گیا، مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا، یا مسلمانوں کے اوپر ایسی سچویشن ہو گئی کہ انہیں مجبوراً وہ کام کرنا پڑا۔ اس پر شور اٹھا دیا، دیکھو ان لوگوں کا کیا حال ہے، بنے پھرتے ہیں اللہ والے، رسول والے، دین والے، آخرت والے، اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینے کے انہوں نے بٹا لگا دیا، اس میں جنگ کی ہے۔ یہ اصل میں ان حضرات کی طرف سے گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان مومن بندوں کی طرف سے خود صفائی پیش کر رہے ہیں۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ پوچھتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینوں میں قتال کا حکم۔ قل قتال فیہ کبیر، کہہ دیجیے ہاں حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا بہت بڑی بات ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ عَلَيْهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ، یہ بھی تو دیکھو کہ جن لوگوں نے وہ جرم کیے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے راستے سے روک دیا، اللہ کا کفر کیا، مسجد حرام کے راستے روک دیے مسلمانوں کے لیے، اب یہ نہیں جا سکتے، بیت اللہ میں عبادت نہیں کر سکتے، اخراج اہلہ منہ، اس میں سے لوگوں کو نکلنے پہ مجبور کر دیا مکے کے مسلمانوں کو۔ اکبر عند اللہ، گناہ تو وہ بھی ہے لیکن یہ کہیں بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ تو سینس آف پروپورشن ہونا چاہیے کہ کس چیز کے مقابلے میں کس شے کی برائی ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، یہ پہلے بھی آ چکا ہے، والفتنۃ اشد من القتل، اب آیا والفتنۃ اکبر من القتل۔ فتنہ ہر وہ کیفیت ہے جس میں صاحب ایمان کے لیے ایمان پر قائم رہنا اور اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے۔ اب ہے ورچوز آف فاسٹنگ، یعنی محرم میں روزوں کی فضیلت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ افضل اللہ کے مہینے یعنی محرم کے روزے ہیں۔ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ یعنی محرم کا روزہ ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وچ پریئر از دا بیسٹ آفٹر دا اوبلیگیٹری پریئر، کہ فرض نمازوں کے بعد کون سی نماز سب سے زیادہ افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز کا کہا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وچ فاسٹنگ از دا بیسٹ، کہ رمضان کے روزوں کے بعد کون سے روزے زیادہ افضل ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتھ آف اللہ، یعنی اللہ کے مہینے جس کو تم محرم کہتے ہو، اس کے روزے کی زیادہ فضیلت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محرم کے روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور آپ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ مدینہ ہجرت کر کے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہاں یہودی بھی روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا، تو کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اس 10 محرم کو نجات ملی تھی، تو اس لیے یہودی جو تھے
10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ یہودیوں کی مشابہت نہ اختیار کرو، 9 اور 10 کا رکھ لو یا 10 اور 11 کا۔ اور اسی مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے، ان کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا تھا محرم کی 10 تاریخ کو۔ تو یہ اہل بیت ہیں حضرت امام حسین، ان کی پوری فیملی کو، بچوں کو بہت زیادہ ایک دکھ دینے والی داستان ہے، جو کہ میرے لیے بولنا ہی ناممکن ہے۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ لکھوں گی، لیکن میں وہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، میں بول نہیں سکتی اس ٹاپک پہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ قرآن سکھاؤ، کیونکہ صرف قرآن ہی ہے جو ہمیں صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ اور دوسرا، اپنی اولاد کو اہل بیت کی محبت سکھاؤ، کیونکہ اہل بیت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں ان کے دین کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اور تیسری چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یعنی اگر ہم اپنے نبی سے محبت اپنے بچوں کو سکھا دیں گے تو وہ اسی راستے پر چلیں گے، نبی کے راستے پر، تو ان کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے گی، کیونکہ پھر وہ گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی بھی کسی کی حق تلفی نہیں کریں گے، کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرو کرے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔